بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مسجد اقصی کو کون فتح کرے گا؟ یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث موجود ہیں جو مسلمانوں اور مسجد اقصی کی بشارت ہے اور یہودیوں کی تباہی کی خبر ہے۔ یاد رہے، احادیث کا تعلق علامت قیامت سے بھی جڑا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اقصی کی لڑائی کو اگر اپنے اواخر کو پہنچ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم قیامت کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں سال قیامت کا سال ہوگا۔ دوستو یاد رکھیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کون سا سال قیامت کا سال ہے اور گھڑی ہے۔ قیامت کی علامتوں کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ اس طرح مسجد اقصی کی فتح کے بارے میں بھی حدیث مبارک موجود ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ اس فتح میں کون کون شامل ہوگا اور کہاں سے جائے گا۔ تمام تر تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو اور معلومات ہو۔ اگر دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو ان احادیث کا آپس میں تعلق موجود ہے۔ ایک احادیث کا تعلق دوسرے حدیث سے جڑا ہے، البتہ ان حدیثوں اور علامت کی اصل ترتیب کیا ہے اس بارے میں زیادہ تفصیل موجود نہیں۔ دوستو، فلسطین جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اس کی موجودہ حالت ہمارے سامنے ہے اور گزشتہ کئی دہائیوں سے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ مسجد اقصی میں جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اور ان پر جو تشدد کیا جاتا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ اسرائیل کی یہودیوں کی اسا دراز سے یہ خواہش ہے کہ وہ مسجد اقصی پر مکمل تسلط حاصل کر لیں اور مسلمانوں کو اس مسجد سے دور کر دیں تاکہ وہ مسجد اقصی کو شہید کر سکیں اور اپنے مذموم مقاصد مکمل کر سکیں، یعنی مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں۔ انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مکار یہودیوں نے اپنے فلسطین میں اپنے لیے کچھ زمین خریدی، پھر زبردستی انہوں نے آدھی فلسطین کو قبضہ کیا اور کرتے کرتے اسرائیل کے نام سے اپنی ریاست بنا لی۔ اب ان کی منصوبہ بندی گریٹ اسرائیل بنانے کی ہے اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ برسر پیکار ہے تاکہ ارد گرد کے ریاستوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے وہ گریٹن اسرائیل بنا سکے۔ لیکن دوستو یاد رہے، یہی گریٹن اسرائیل جس کا خواب یہودی دیکھ رہے ہیں، یہ گریٹن اسرائیل انشاءاللہ ان یہودیوں کا گریٹن قبرستان بنے گا، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ دوستو ہم بات کر رہے تھے مسجد اقصی کو کون فتح کرے گا۔ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ خراں ساز مجاہدین کالے جھنڈے لیے بیت المقدس پہنچیں گے اور راستے میں انہیں کوئی بھی روک نہ سکے گا۔ یہ لشکر سیدھا فلسطین میں جا کر اپنے جھنڈے گاڑے گا۔ یاد رہے کہ یہی وہی لشکر ہوگا جو مسجد اقصی کو فتح کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کا مکمل ہونے کا وقت آ گیا ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کو ہم بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ خراسہ کا لفظ حدیث میں بیان ہوا ہے، اس میں موجود کون کون سے ممالک ہیں اور ان کی سرحدیں کہاں کہاں اور کن کن ممالک سے ملتی ہیں اور ان کے کن علاقوں خراسہ کہا جاتا ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ایک حدیث امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے یاد رہے کہ مسلمانوں کا مہدی علیہ السلام سے مطلب یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، حضرت مہدی عصر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے پیچھے تشریف لائیں گے تو لوگ انہیں پہچان لیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام ان کو امامت کے لیے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ نماز پڑھائیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں کو آگے رکھیں گے۔ حدیث میں مفہوم ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو منتخب کیا اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کام جہاد کرنا ہوگا یہودیوں کے خلاف، کیونکہ انہوں نے اپنے گمان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے خاتمے کے لیے اور دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نازل کیا۔ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان قرآن و سنت میں اقوام کے عروج و زوال کی قوانین
کو پرے پشت ڈال کر امام مہدی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ مسلمان کو اپنا کام کرنا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے اور اپنا دفاع اور جہاد جاری رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نظام کے مطابق کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھیں کہ ماضی میں بہت سی جھوٹوں نے حضرت مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا، اور مختلف زمانوں میں حضرت مہدی علیہ السلام کے متعلق احادیث مبارک واضح ہیں، اور ان احادیث خراسان سے کالے جھنڈے والے گروہ کے نقل میں اپنا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ عوام کو بیوقوف بنا کر فساد کے لیے استعمال کر سکیں۔ بعد کسابوں نے کئی اشخاص کی واضح میں تعین کیے ہیں کہ وہ مہدی ہیں، یا وہ مسلمانوں کی جماعت کے علاوہ کسی اور طریقے پر ہے۔ اسے بہت سے دجالوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دھوکہ دے سکیں یا پھر دنیا کما سکیں اور اسلام کی اصل شکل و صورت کو بگاڑ کر پیش کریں۔ اور اسی طرح بہت سی تحریکیں اور انقلاب بھی اٹھے، اور بعض غافل اور جاہل قسم کے لوگ ان کے ساتھ ملے، لیکن یہ سب ہلاک ہوئے اور ان کا جھوٹ اور دجل اور نفاق کھوٹا پن ظاہر ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ مہدی کے متعلق مسلمانوں عقیدات کو کسی قسم کے نقصانات اور ٹھیس نہیں پہنچا سکتا، اور حضرت مہدی علیہ السلام لازمی آئیں گے تاکہ زمین میں شریعت اسلامیہ نافذ کریں۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونا ہے یا ہو چکے ہیں، ان کا ظاہر ہونا ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو سنن ترمذی میں ایام فتنہ کے احکام اور امت میں واقع ہونے اور فتنوں کی احادیث موجود ہیں، اور باقی احادیث کتب میں بھی متعدد روایات اس حوالے سے موجود ہیں۔ سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، ان جھنڈوں کو کوئی چیز بھی پھیر نہیں سکے گی، یہاں تک کہ فلسطین کے شہر ایلان میں یہ نصب کیے جائیں گے۔ دوستو اس روایت میں فلسطین کی فتح کی واضح حدیث موجود ہے، کیونکہ جھنڈے اسی شہر میں نصب ہوتے ہیں جس کو فتح کہتا ہے۔ اس حدیث میں جو دوسری اہم بات موجود ہے وہ خراسان سے کالے جھنڈوں والوں کے حوالے سے جو اہم ہے۔ دوستو یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے، فلسطین کی فتح اور مسجد اقصیٰ کی فتح انشاءاللہ مشرق سے جانے والے لشکروں کے ہاتھ ہوگی۔ حدیث صحیح میں ہے کہ جب مسلمان قرب قیامت میں جب مسلمان بہت قسمہ پوسی میں ہوں گے تو خراسان سے لشکر اٹھے گا۔ خراسان ایران اور افغانستان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا، کلدان اور ایران کا حصہ آتا ہے۔ اس میں یہاں سے لشکر اٹھے گا، مجاہدین لڑیں گے، بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا، مسلمان ظلم کی چکی میں پیس کے تنگ آگے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لڑتے لڑتے بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ 1/3 مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ اس میں یعنی مجاہدین جو لڑنے والے ہوں گے 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، 1/3 کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ جو 1/3 میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی۔ جو 1/3 شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہید ہوں گے، اس وقت کے 1/3 کو اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا۔ ایک واقعہ تو ہمیں قرب قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ملتا ہے، صحیح حدیث سے ہے۔ دوسرا یہ ملتا ہے کہ مسلمان کرسا پرسی کا شکار ہوں گے تو حضرت مہدی کو تلاش کریں گے۔ حضرت مہدی وہ شخصیات ہیں کہ تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے، ان مسلمانوں کے میدان جنگ میں کمان کریں گے، یعنی جہاد میں کمان کریں گے، تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے، لوگ ان کو پہچان لیں گے اور ان کو اپنا امیر بنائیں گے۔ ان کی قیادت میں لڑائی اور جہاد شروع ہوگا۔ جب مجاہدین کا لشکر دمشق میں ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اب موجودہ حالت میں لڑائی اور یہ لڑائی شدت اختیار کر رہی ہے۔ اس حوالے سے بعض مفکرین اس طرح اشارہ کر رہے ہیں کہ فلسطین کی مدد کے لیے اگر موجودہ افغانستان سے لشکر جاتے ہیں تو یہ اس حدیث کو پورا ہونے کا اشارہ ہوگا۔ دوستو یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو حدیث ہیں وہ قریب بیان ہوئی ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام کے دور میں بھی اس کا تعلق ہے، لہٰذا یہ لشکروں کی روانگی اور حضرت مہدی علیہ السلام کا نزول بھی آپس میں تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے یہ روایت
سنیے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خزانے کے پاس 3 آدمی باہم لڑائی کریں گے، ان میں سے ایک خلیفے کا بیٹا ہوگا، لیکن ان تینوں میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ بیان فرمایا ہے جسے میں یاد نہ رکھ سکا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لہٰذا جب تم اسے ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ سر کے بل گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوگا۔ آپ نے اس حدیث میں سنا کہ مشرق سے جو لشکر جائے گا اس دور میں خلافت قائم ہوگی، اور خزانوں پر لڑائی کا بھی اس حدیث سے ذکر ہے، ساتھ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا بھی ذکر ہے، لہٰذا واضح ہوا کہ ان تمام حدیث کا آپس میں تعلق ہے۔ اسی حوالے سے حضرت ام مومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خلیفے کی موت کے وقت اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں ایک شخص مکہ کی طرف بھاگتے ہوئے نکلے گا، اہل مکہ میں سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اس کو امامت کے لیے پیش کریں گے، اس سے یہ پسند نہیں ہوگا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان لوگ اسے بیعت کریں گے، اور شام کے جانب سے ایک لشکر اس کی جانب سے بھیجا جائے گا، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام باعدہ میں وہ سب کے سب دھسا دی جائیں گے۔ جب لوگ اس صورتحال کو دیکھیں گے، شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں اس کے پاس آئیں گی، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس سے بیعت کریں گی، ان میں سے ایک شخص اٹھے گا جس کا ننیال بنی قرب میں ہوگا، جو ایک لشکر ان کی طرف بھیجے گا، وہ اس پر غالب آئے گا، یہی قرب کا لشکر ہوگا اور نام مراد ہے۔ جو شخص قرب کے مال غنیمت سے حاضر نہ رہے وہ مال غنیمت تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کی نبی کی سنت کو جاری کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام 7 سال تک حکمرانی کریں گے، پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ ابو داؤد کہتے ہیں بیعت کے مطابق 9 سال کی روایت ہے اور بعض نے 7 سال کی۔ دوستو، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہوں گے اور مکہ مکرمہ جائیں گے، جہاں کعبہ میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ دوستو، بیان کی گئی روایت بتاتی ہے کہ یہ تمام واقعات آپس میں جڑے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ کی فتح ہوگی تو وہ زمانہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا جس میں آپ کا ظہور ہوگا۔ بعض مفکرین کا یہ بھی کہنا کہ امام مہدی علیہ السلام ہی مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے، پھر امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس میں نماز پڑھ رہے ہوں گے تو اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ دوستو، انہی روایت کے پیش نظر مسلمان کا مہدی علیہ السلام کے مطلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، وہ 7 سال تک حکومت کریں گے، روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے اقتدار میں نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ آج فلسطین کے مسلمان عرصہ دراز سے جن مظالم کو برداشت کر رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوئی اور رنگ لائیں گی۔ آخر وہ وقت آئے گا کہ ان کی مدد کو ہر طرف سے لشکر آئیں گے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خراساں کے لشکروں کا واضح ذکر فرمایا ہے۔ یہ لشکر زمین سے جائیں گے، آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے لیے لشکر اتریں گے، اور یہ مدد ایسی ہوگی جس کے راستے میں کوئی نہیں آ سکے گا، اور یہی لشکر اور یہی مدد انشاءاللہ گرڈن اسرائیل کی تباہی کا سبب بنے گی اور یہودیوں کو صفائی ہستی سے مٹائے گی۔ جو فلسطین کو مٹانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کو ایک دن مٹ جانا ہے انشاءاللہ، اور بیت المقدس اور فلسطین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائیں گے اور اللہ کا قانون اور شریعت نافذ ہو جائیں گی انشاءاللہ۔